کے ساتھ تعلق کو جوڑنے سے رب نے پھر اس کو کیسا مقام عطا کیا؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ، اور جس نے قرآن سے رخ موڑا، اللہ اکبر، قرآن کو پس پشت ڈالا، احکام قرآن کے اوپر عمل پیرا نہ ہوئے، تو پھر ان کا حشر کیسا؟ اللہ اکبر۔ کیونکہ جب تک ہم تصویر کے دونوں رخ نہ دیکھیں اس وقت تک بات سمجھ نہیں آتی۔ تو قرآن مجید وہ عظیم لا ریب کتاب مبین ہے سبحان اللہ، کہ جو متقین کے لیے ہدایت بن کر اور اپنے پڑھنے والے کے لیے ذریعہ نجات بن کر آئے، سبحان اللہ، گمراہ کے لیے صراط مستقیم بن کر، سبحان اللہ، ظلمت کدا کے لیے نور مبین بن کر، اہل دل کے لیے معرفت بن کر، صاحب علم کے لیے روشن دلیل بن کر، سبحان اللہ، رب کی طرف سے جبریل امین کے ذریعے محبوب کی بارگاہ کے اندر یہ قرآن آیا، سبحان اللہ، ماشاء اللہ، جس کے متعلق سبحان اللہ، جس کی شان رب نے بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، فرمایا کہ یہ ذیشان کتاب ایسی عظمت والی کتاب ہے کہ جس کے اندر ذرہ برابر بھی شک نہیں ہے۔ بے شک، سابقہ قوموں کے حالات و واقعات جو بیان ہوئے تو ان کے اندر بھی کوئی شک نہیں ہے۔ جو ایمان والوں کے لیے رب نے انعام و اکرام کا ذکر کیا ان کے اندر بھی کوئی شک نہیں ہے۔ یہ نہیں کہ اللہ نے صرف لالچ دیا ہو کہ لوگ راہ راست پہ آ جائیں اور کل قیامت کے دن میں پھر اپنے وعدے سے پھر جاؤں، یہ نہیں ہو سکتا۔ رب نے صاحب ایمان کے لیے، ایمان والوں کے لیے، کتاب قرآن مجید کو اپنانے والوں کے لیے، اس کے اوپر عمل کرنے والوں کے لیے رب العالمین نے جو قرآن کے اندر انعام و اکرام کا ذکر کیا، جو وعدے کیے، اللہ رب العالمین کل قیامت کے دن ان وعدوں کو پورا فرمائے۔ سبحان اللہ، تو آگے فرمایا ہدی للمتقین، پروردگار نے فرمایا کہ یہ کتاب متقین کے لیے، جو تقوی اختیار کرنے والے ہیں، جو اللہ کا خوف دل کے اندر رکھنے والے ہیں، فرمایا کہ یہ کتاب ان کے لیے ہدایت ہے۔ سبحان اللہ، اور وہ متقین لوگ کون ہیں؟ کیونکہ آج تو ہر ایک یہ دعویٰ کرتا ہے، کسی بھی مذہب کا ہے، کسی بھی مذہب کا ہے، وہ کہتا ہے میں متقی ہوں، لیکن پروردگار نے آگے فرمایا کہ الذین یؤمنون بالغیب وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ۔ رب العالمین نے ارشاد فرمایا کہ متقین کی نشانی یہ ہے کہ وہ غیب کے اوپر یقین رکھنے والے ہوں گے یا غیب کے اوپر ایمان رکھنے والے ہوں گے۔ جیسے رب العالمین کی ذات ہم سے غیب ہے، لیکن ہم مانتے ہیں کہ اللہ وحدہ لا شریک موجود ہے۔ سبحان اللہ، بے شک، اور دوسری نشانی رب العالمین نے متقین لوگوں کی یہ بیان فرمائے کہ وہ نماز کو قائم رکھنے والے ہوں گے، سبحان اللہ، سبحان اللہ، یعنی کہ جو نماز کو قائم کرتی ہیں، رب کی وحدانیت کا، نبی کریم علیہ السلام کی رسالت کا اقرار کرتی ہیں، علم غیب کو مانتی ہیں، فرمایا کہ یہ متقین کی نشانی ہے۔ سبحان اللہ، اور آگے ایک اور نشانی رب العالمین نے یہ بیان فرمائی کہ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، رب نے فرمایا کہ جو ہم نے ان کو رزق دیا ہے وہ اس رزق میں سے خرچ کرتے ہیں۔ بے شک، سبحان اللہ، تو جو اپنا مال رب کی رضا کے لیے خرچ کرتا ہے، کبھی صدقہ خیرات کی شکل کے اندر، کبھی آج کل جیسے رمضان مبارک کے آخری ایام ہے صدقہ فطر ادا کرنے کی صورت کے اندر، یا زکوٰۃ ادا کرنے کی صورت کے اندر، یا اپنی زرعی پیداوار میں سے عشر ادا کرنے کی شکل کے اندر جو اپنا مال خرچ کرتی ہے، تو سمجھ لو کہ اس بندے کے اندر متقین والی نشانی موجود ہے۔ سبحان اللہ،
تو ایک اور مقام پہ رب العالمین نے قرآن کی شان کو بیان کرتے ہوئے پروردگار نے ارشاد فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رب العالمین نے فرمایا کہ رمضان کے مہینے میں قرآن کو اتارا گیا، نازل کیا گیا، اور پھر فرمایا کہ اس کو جو ہم نے نازل کیا زمین پہ بھیجا ہے تو اس میں ہے کیا؟ تو آگے رب نے فرمایا ہدی للناس، کہ اس کے اندر لوگوں کے لیے ہدایت ہے۔ سبحان اللہ۔ اس لیے رب العالمین نے ایک اور مقام پہ فرمایا کہ یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا، رب العالمین نے فرمایا کہ یہ قرآن بعض لوگ ایسے ہیں کہ اسی کو پڑھتے ہیں تو گمراہ ہو جاتے ہیں، اللہ اکبر۔ اور فرمایا کہ بعض ایسے ہیں جو اسی قرآن کو پڑھتے ہیں تو ہدایت پا جاتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ جس نے رب کا کلام سمجھ کر اس میں سے انبیاء اولیاء کی متعلق رب نے جو ان کی شان بیان کی، اس شان کو اخذ کر کے تلاش کر کے اس کو بیان کیا، پڑھا اور صدق دل سے قبول کیا اور مانا، تو فرمایا کہ وہ اس قرآن کو پڑھ کر ہدایت پا گئے۔ سبحان اللہ۔ اور جس نے اس قرآن میں سے انبیاء اور اولیاء کی شان کے اندر بے ادبی گستاخی حاصل کرنے کی کوشش کی، تو فرمایا کہ وہ اس قرآن کو پڑھ کر گمراہ ہو گئے۔ تو ایک اور مقام پہ پروردگار نے قرآن کی شان کو بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ ھذا بیان للناس وہدی وموعظۃ للمتقین، پروردگار نے ارشاد فرمایا کہ یہ قرآن جو ہم نے گاہے بگاہے 23 سال کے عرصے کے اندر اپنی طرف سے جبریل کے ذریعے محبوب کے پاس بھیجا، رب العالمین نے فرمایا کہ اس قرآن کے اندر کیا ہے کہ یہ قرآن بیان اور ہدایت ہے پرہیزگاروں کے لیے اور نصیحت ہے۔ سبحان اللہ۔ یعنی کہ فرمایا کہ اس قرآن کے اندر نیک لوگوں متقین لوگوں کا بیان بھی ہے، اور فرمایا کہ متقین لوگوں کے لیے اس قرآن کے اندر ہدایت بھی ہے، اور پھر فرمایا کہ متقین لوگوں کے لیے اس قرآن کے اندر نصیحت بھی ہے۔ سبحان اللہ۔ اب یہ ہماری مرضی ہے کہ ہم نے اس قرآن کے ساتھ اپنا تعلق بنا کر رشتہ قائم کر کے اس کی تلاوت کر کے اس کو سمجھ کر اس کے اوپر عمل کر کے ہم نے کامیابی کی زندگی گزارنی ہے، یا اس کو چھوڑ کر اس کے خلاف اپنے فیصلے کر کے اس کے خلاف اپنا عمل کر کے ہم نے دنیا قبر اور حشر کے اندر رسوائی حاصل کرنی ہے۔ اللہ اکبر، استغفر اللہ۔ ایک اور مقام پہ رب العالمین نے قرآن کی شان کو بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً وَبُشْرَى لِلْمُسْلِمِينَ، پروردگار نے ارشاد فرمایا کہ پیارے محبوب، ہم نے یہ کتاب جو آپ پہ نازل کی، آپ کی طرف بھیجی، فرمایا کہ یہ اس کے اندر ہر چیز کا روشن بیان ہے۔ کیا وہ چیز خشکی کے اندر ہے، تری کے اندر ہے، ہر ایک چیز کا بیان رب نے فرمایا کہ ہم نے بیان کر دیا۔ سبحان اللہ، بے شک۔ اور پھر فرمایا اس کے اندر مسلمان کے لیے، صاحب ایمان کے لیے، جس نے کلمہ پڑھا ہے اس کے لیے فرمایا کہ ہدایت بھی ہے، اور فرمایا کہ اس کے لیے اس کے اندر رحمت بھی ہے، اور فرمایا کہ جو مسلمان اس کے اوپر عمل کرے گا، فرمایا جو رب نے ایمان والوں کے لیے قرآن کے اوپر عمل کرنے کے صلے کے اندر جو بشارتیں دی ہے، جو انعام و اکرام کا ذکر کیا ہے، یہ مسلمان کے لیے ان انعام و اکرام کی بشارت بھی ہے۔ سبحان اللہ۔ دیکھو کہ یہ ساری چیزیں مسلمان کے لیے۔ تو آج ہمارا کیا حال ہے؟ کیا ہم کبھی قرآن کو پڑھتے ہیں، کبھی قرآن کو سمجھتے ہیں، کبھی قرآن کے اوپر عمل کرنے کی کوشش کرتے ہیں؟ گائے بگائے یہ بات بیان ہوتی ہے کہ آج جب ہمارا دل پریشان ہوتا ہے،
وہ پریشان کب ہوتا ہے کہ جب اس کو غذا نہیں ملتی. ہمارا جسم کب بیمار ہوتا ہے کہ جب ہم اپنے جسم کو اس کی مطابق اس کو غذا نہیں دیتے، تب ہمارا جسم بیمار ہوتا ہے. اور اسی طریقے سے ہمارا دل، ہماری روح بھی اسی وجہ سے بیمار اور پریشان ہوتی ہے کہ ہم بھی اس کو اس کی غذا نہیں دیتے. سبحان اللہ. اور پھر ہم کیا کرتے ہیں کہ دل کو تسلی دینے کے لیے، دل کو سکون دینے کے لیے، پریشانی کو دور کرنے کے لیے ہم ناقص چیزوں کا سہارا لیتے ہیں. کبھی 4 دوست بیٹھ کر خواہ بخواہ کی باتیں کرتے ہیں جن کا تعلق نہ دین سے ہوتا ہے نہ دنیا سے ہوتا ہے. خواہ بخواہ کسی کی غیبت شروع کر دیتے ہیں، کسی کے خلاف پروپیگنڈا بنانا شروع کر دیتے ہیں، اور سمجھ یہ رہے ہوتے ہیں کہ ان باتوں کرنے سے ہمیں دل کا سکون ملے گا. لیکن یہ کبھی نہیں ہو سکتا. کبھی ہم یہ کرتے ہیں کہ بازار جاتے ہیں، بازار سے رسالے خرید لاتے ہیں کہ ان رسالوں کو پڑھیں گے، اس کے اندر لوگوں کے واقعات کو پڑھیں گے تو ہمیں دل کا سکون حاصل ہوگا. یہ بھی نہیں ہو سکتا. اور کبھی ہم تازہ اخبار منگاتے ہیں، اخبار کو دیکھتے ہیں، ملکی حالات پڑھتے ہیں تو اور سمجھتے یہ ہے کہ ہمیں دل کا سکون حاصل ہوگا، پر حاصل نہیں ہوتا. یہ سچی بات ہے کہ کب ہمیں سکون ملے گا کہ جب کہ ہم پڑھ جھوٹی باتیں رہے ہیں. جو باتیں جھوٹ پہ مبنی ہیں ان باتوں کو ہم پڑھ رہے ہیں اور سمجھتے یہ ہے کہ ہمیں دل کا سکون حاصل ہوگا. یہ کبھی نہیں ہو سکتا. جب تک ہم قرآن کی سچی باتیں، قرآن کے سچے واقعات، قرآن کے اندر بیان کیے گئے مومنین کا مقام، مومنین کے لیے انعام و اکرام، اور جو اس قرآن کے اندر اس کے خلاف کرے گا اس کے لیے جو وعیدیں بیان کی ہیں، جو رب کی سچی بیان ہے، رب کا سچا کلام ہے، جب ہم اس کی تلاوت کریں گے، اس کو پڑھیں گے اور اس کو سمجھیں گے، سمجھ کے اس کے اوپر عمل کریں گے، تب جا کے ہمیں دل کا سکون حاصل ہوگا. سبحان اللہ. اور اسی طرح ایک اور مقام رب العالمین نے ارشاد فرمایا قرآن کی شان کو بیان کرتے ہوئے، یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور وہدی ورحمۃ للمؤمنین. پروردگار نے ارشاد فرمایا کہ اے لوگوں، بے شک تمہاری طرف آئی نصیحت تمہارے رب کی طرف سے. سبحان اللہ. پہلے رب نے سارے لوگوں کو مخاطب کیا، ماننے والے بھی، غیر ماننے والے بھی، اپنے بھی، بیگانے بھی. رب العالمین نے ساروں کو مخاطب کر کے فرمایا کہ یہ قرآن کسی کا خود ساختہ نہیں، بلکہ فرمایا کہ یہ تمہارے رب کی طرف سے تمہارے لیے نصیحت بن کر آیا ہے. اور آگے رب العالمین نے پھر ان کا ذکر کیا کہ جو اس کو مانتے ہیں، اس کے اوپر عمل کرتے ہیں. سبحان اللہ. رب العالمین نے ارشاد فرمایا وَشِفَاءٌ لِمَا فِي الصُّدُورِ. رب نے فرمایا جو تمہارے دل کے اندر مرض ہے، جو تمہارے دل کے اندر تکلیف ہے، جو تمہارے دل کے اندر بیماری ہے، رب العالمین نے فرمایا کہ تمہارے دل کی بیماری کے لیے میں نے اس قرآن کو شفا بنا کر بھیجا. سبحان اللہ. لیکن آج ہم شفا کسی اور ذریعے سے حاصل کرتے ہیں، اس لیے ہمیں شفا نہیں ملتی. تو جب ہم اپنا تعلق قرآن کے ساتھ جوڑ کر دل کی مرض کو دور کرنے کے لیے قرآن کی تلاوت کریں گے تو رب العالمین و قرآن کی تلاوت کی برکت سے ہمارے دل کی تکلیف مرض کو بھی دور فرما دے گا. سبحان اللہ. بے شک. اور آگے فرمایا وَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ. رب العالمین نے فرمایا کہ مومنین کے لیے، ایمان والوں کے لیے فرمایا کہ یہ قرآن رحمت بھی بن کر آیا ہے اور ہدایت بھی بن کر آیا ہے. لیکن آج جو چیز ہمارے لیے رحمت بن کر بھی آئی، شفا بن کر بھی آئی، ہمارے لیے ہدایت بن کر بھی آئی، آج ہم نے اس چیز کو چھوڑ دیا. آج دیکھو ہم اپنی بچیوں کی شادی کرتے ہیں، لاکھوں روپے کا جہیز دیتے ہیں،
اور اس جہیز کے اندر بازار سے جا کر ایک خوبصورت قرآن بھی لاتی ہے، وہ بھی جہیز کے اندر دیتی ہے۔ لیکن جب ہماری بیٹی ہمارے گھر سے رخصت ہوتی ہے، ماں اس کو چند نصیحتیں کرتی ہے کہ خیال کرنا جب اگلے گھر کے اندر پہنچو تو آج کل جو ہم نصیحت کرتے ہیں بیٹی کو وہ یہ ہے کہ اپنے میاں کو اپنی مٹھی میں رکھنا۔ دیکھو کیسی ہم نصیحت کر رہے ہیں کہ پہلے تم اپنے شوہر کو، اپنے سر کے تاج کو، جس کے متعلق رب نے فرمایا الرجال قوامون علی النساء، فرمایا کہ ہم نے مردوں کو عورتوں پہ حاکم بنایا ہے، لیکن ماں وصیت کر رہی ہے، نصیحت کر رہی ہے، تبلیغ کر رہی ہے کہ ایسے کرنا کہ گھر جاتے ہوئے اپنے میاں کو اپنی مٹھی میں کرنا، یعنی اپنے میاں کو اپنا غلام بنانا، غلام بنا کر پھر اس غلام کی بیوی بن کر اس گھر کے اندر رہنا۔ تو دیکھو کیسی کم عقلی ہے، لیکن آج تک ہم نے اپنی بیٹی کو یہ نہیں سکھایا کہ اس گھر کے اندر جاتے ہوئے اپنے میاں کو اپنا سر کا تاج سمجھنا، اپنے گھر کا سردار سمجھنا، سردار سمجھ کر سردار کی بیوی بن کر اس گھر کے اندر رہنا۔ لیکن ہم اپنی بیٹی کو یہ نہیں سکھاتے کہ پہلے میاں کو سردار بنانا، سردار کی بیوی بن کر رہنا، نہیں، ہماری عورتیں کیا کرتی ہیں کہ اپنی بیٹی کو یہ نصیحت کرتی ہیں کہ غلام کی بیوی بن کر گھر کے اندر رہنا۔ تو اسی لیے آج ہمیں ذلت اور رسوائی کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اور پھر بیٹی کو دوسری نصیحت یہ کرتے ہیں کہ بیٹی خیال رکھنا کہ ہم نے لاکھوں روپے لگائے، پوری زندگی کی ہم نے کمائی لگا کر تجھے جہیز دیا ہے، اس جہیز کا بھی خیال کرنا، برتنوں کا بھی خیال رکھنا، فرنیچر کا بھی خیال رکھنا، کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ خراب ہو جائے۔ لیکن بیٹی کیا کرتی ہے، اس گھر کے اندر جا کر ہر روز صبح سویرے اٹھتی ہے، ٹاکی اٹھاتی ہے، فرنیچر پہ پھیرتی ہے، برتنوں کو صاف کرتی ہے، لیکن آج تک ہم نے اپنی بیٹی کو یہ نصیحت نہیں کی کہ بیٹا ہم نے تیرے جہیز کے اندر قرآن بھی دیا ہے، تیرے جہیز کے اندر مصلی بھی دیا ہے، صبح سویرے اٹھنا، وضو کر کے مصلی بچھانا، نماز ادا کرنا، پھر اسی مصلی پہ بیٹھ کر قرآن کی تلاوت بھی کرنا، اور قرآن کے اندر یہ بھی دیکھنا کہ اللہ نے تمہارے لیے کون کون سے احکامات نازل کیے ہیں، ان احکامات کا مطالعہ بھی کرنا، ان کو سمجھنا بھی صحیح اور پھر ان کے اوپر عمل بھی کرنا۔ لیکن آج تک ہم نے اپنی بیٹیوں کو یہ نصیحت نہیں کی، یا اپنے بیٹے کی شادی کرتے ہیں، باؤ بھی آ کر لاتے ہیں، لیکن آج تک ہم نے اپنے باؤ کو بھی اپنے پاس بٹھا کر اس کے سر پہ ہاتھ رکھ کر اس کو بھی یہ وصیت نہیں کی کہ بیٹا تمہارے والدین نے تمہارے جہیز کے اندر مصلی بھی دیا ہے، قرآن بھی دیا ہے، صبح سویرے اٹھا کرو، وضو کر کے مصلی بچھایا کرو، نماز بھی پڑھا کرو، قرآن کی تلاوت بھی کیا کرو۔ سبحان اللہ۔ لیکن جب تک ہم ایسا نہیں کریں گے بغیر ذلت اور رسوائی کے ہمیں کچھ ہاتھ نہیں آئے گا۔ تو ایک اور مقام پہ رب العالمین نے قرآن کی عظمت اور شان کو بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ۔ رب العالمین نے ارشاد فرمایا کہ اگر ہم یہ قرآن، اے انسان جو تیری طرف بھیجا ہے، اگر ہم اس قرآن کو کسی پہاڑ کے اوپر نازل کرتے تو فرمایا کہ وہ قرآن اس کے خوف سے فرمایا کہ وہ ریزے ریزے ہو جاتا، جھک جاتا۔ لیکن آج ہمارا کیا حال ہے کہ پڑھتے تو ہیں پر عمل نہیں کرتے۔ تو جب ہم قرآن کو پڑھ کر عمل نہیں کریں گے تو اس کی مثال رب العالمین نے قرآن کے اندر یہ بیان فرمائی، رب العالمین نے فرمایا کہ وہ پھر اس گدھا کی مثل ہے کہ جس کے اوپر کتابیں لدی ہوئی ہیں۔ تو گدھا کے اوپر کتابیں لد دی تو کیا وہ کتابیں اٹھانے سے عالم بن جائے گا؟ نہیں بنے گا۔ تو اسی طریقے سے اگر ہم صرف قرآن کو پڑھ کر پسے پشت ڈال دیں گے تو پھر ہماری مثال بھی اس گدھے جیسی ہے کہ جب تک ہم قرآن کو پڑھ کر اس کے اوپر عمل نہیں کریں۔ تو ایک اور مقام
رب العالمین نے ارشاد فرمایا وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَىٰ أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ۔ پروردگار نے ارشاد فرمایا اور جب سنتے ہیں قرآن جو اتارا گیا رسول کی طرف تو فرمایا تو دیکھے گا کہ ان کی آنکھوں کو کہ جھک رہی ہوتی ہے آنسو سے۔ فرمایا کہ جو قرآن کی نصیحت کو قبول کرتے ہیں، جو قرآن کے اوپر عمل کرتے ہیں، ایسا قرآن جو رب نے فرمایا کہ میں نے اپنے رسول کی طرف بھیجا ہے، تو فرمایا کہ جب اس قرآن کی تلاوت وہ سنتے ہیں ان کی آنکھوں سے آنسو بھی جاری ہوتے ہیں اور ان کے سر بھی جھک رہے ہوتے ہیں۔ تو جب ایسا ہوتا ہے کہ انسان قرآن کی تلاوت سن کر اور اس کو سمجھ کر اس کے اندر جو احکامات رب نے بھیجے ان کو اپنا کر جن کاموں سے رب نے ہمیں منع کیا ان سے اپنے آپ کو بچا کر جب وہ قرآن کے اوپر عمل کرتا ہے تو پھر کیا ہوتا ہے کہ رب العالمین نے فرمایا کہ میرے خوف کی وجہ سے جو میں نے قرآن کے اندر اپنا عذاب بیان کیا ہے اس عذاب کو سن کر سمجھ کر ان کی آنکھوں سے آنسو بھی جاری ہوتے ہیں اور ان کے سر بھی میری بارگاہ کے اندر جھک جاتے ہیں۔ اور اسی طرح دیکھو کہ جس درخت کے اوپر پھل لگتا ہے تو اس درخت کی ٹہنیاں جھکی ہوتی ہیں، تو جس درخت کے اوپر پھل نہیں لگتا اس درخت کی ٹہنیاں اپنے سر کو اٹھائے ہوتی ہیں۔ تو یہ یوں ہی کہ جو قرآن کو پڑھتا ہے عمل کرتا ہے تو اپنے سر کو جھکا کر رکھتا ہے، کبھی رب کی بارگاہ کے اندر سجدہ ریز ہو کر، کبھی اپنا سر جھکا کر اپنے گریبان کے اندر جھانک کر اپنے کیے کے اوپر پریشان ہو کر نادم ہو کر ندامت کے آنسو بہا کر رب کی بارگاہ کے اندر جب دست دعا دراز کرتا ہے آنسو بہاتا ہے تو رب العالمین کے پیارے محبوب نے فرمایا کہ جو انسان رب کے خوف کی وجہ سے مکھی کے سر کے برابر ایک آنسو سے بہاتا ہے رب العالمین اس کی قیمت یہ لگاتا ہے کہ اپنے بندے کی بخش فرما دے۔ سبحان اللہ۔ لیکن آج ہمارا کیا حال ہے کہ دنیا داری کے اندر اتنا غرق ہو گئے، دنیا داری کے اندر اتنے مصروف ہو گئے کہ جب دنیا داری کے حالات دیکھتے ہیں، کاروبار کے اندر نقصان دیکھتے ہیں تو اس وقت ہماری آنکھوں سے مکھی کے سر کے برابر نہیں بلکہ چنے کے برابر ہمارے آنسو نکلتے ہیں، لیکن پھر بھی ان آنسو کا ہمیں کوئی فائدہ نہیں ہوتا کیونکہ وہ آنسو ہمارے خوف خدا سے نہیں دنیا کی وجہ سے، دنیا کے نقصان کی وجہ سے نکل رہے ہوتے ہیں۔ تو جب انسان کے آنکھوں خوف خدا کی وجہ سے نکلتے ہیں تو رب العالمین کی بارگاہ کے اندر وہ اتنا مقام رکھتے ہیں کہ اللہ کے پیارے حبیب نے فرمایا کہ وہ آنسو زمین پہ بعد میں پہنچتا ہے، رب العالمین پہلے مغفرت کا اعلان فرما دیتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو ایک اور آیت مبارکہ جس کے اندر رب العالمین قرآن کی عظمت اور شان کو بیان کیا کہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا کہ حامیم تنزیل الکتاب من اللہ العزیز الحکیم۔ فرمایا کہ یہ کتاب قرآن یہ اتاری گئی ہے تمہارے رب کی طرف سے جو غالب بھی ہے اور حکمت والا بھی ہے۔ لیکن آج ہم نے سمجھا کیا ہے قرآن کو؟ عام کتاب، جیسے سکول کی کتاب ہوتی ہے۔ لیکن جب ہم قرآن کو رب کا کلام سمجھیں گے اور سمجھ کر پھر یہ سمجھیں گے کہ رب نے یہ قرآن ہماری رہنمائی کے لیے بھیجا ہے، تو جب ہم قرآن سے رہنمائی حاصل کریں گے تو پھر رب العالمین ہمیں قدم قدم پہ کامیابی بھی عطا فرمائے گا۔ دیکھو ہم ایک چھوٹا سا موبائل لینے کے لیے جاتے ہیں تو جس کمپنی نے موبائل بنایا ہوتا ہے وہ اس کے اندر ایک چھوٹی سی کتاب بھی اس ڈبے کے اندر رکھتی ہے، موبائل کے چلانے کا وہ طریقہ اس کے اندر بتاتی ہے کہ تم نے اس کو کس طریقے سے چلانا ہے۔ اسی طریقے سے جیسے جیسے ہم مشینری بڑی سے بڑی لیتے جائیں گے، حتیٰ کہ اتنی بڑی مشینری لیں گے
کہ جب کمپنی سے اس کو خریدیں گے تو کمپنی والے یہ کہیں گے کہ جیسے ہم نے اے سی خریدے تو کمپنی والوں نے ہمیں بتایا کہ ہمارا نمائندہ ہمارا کاریگر تمہارے ہاں آئے گا، وہ لگا کر دے کے جائے گا، کہیں ایسا نہ ہو کہ تم اس کو غلط لگا دو۔ تو اسی طریقے سے رب العالمین نے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، رب العالمین نے جو فرمایا کہ یہ انسان جو میں نے بنایا یہ ایسے نہیں، اس کو کسی مقصد کے لیے بنایا، جیسے کمپنی نے اے سی کو کسی مقصد کے لیے بنایا، موبائل کو کسی مقصد کے لیے بنایا، رب العالمین نے فرمایا کہ میں نے انسان کو بھی ایک مقصد کے لیے بنایا ہے، وہ یہ ہے کہ وہ میری عبادت کرے۔ لیکن رب العالمین نے پھر اس کی رہنمائی کے لیے قرآن کو نازل کیا، اور پھر اس قرآن کو سمجھنے کے لیے یا سمجھانے کے لیے رب العالمین نے اپنے پیغمبر کو اس دنیا کے اندر بھیجا۔ سبحان اللہ۔ فرمایا کہ میرے محبوب تم کائنات کے اندر جاؤ، جا کر میرے قرآن کے مطابق میرے بندوں کو، میری مخلوق کو عمل کر کے دکھاؤ کہ اس نے ایسے عمل کرنا ہے۔ تو تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے آ کر قرآن مجید کے الحمد کے الف سے لے کر والناس کی سین تک نبی کریم علیہ السلام نے ہمیں قرآن کے مطابق عمل کر کے دکھایا اور ہمیں سکھایا۔ تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے جب نبی کریم علیہ السلام کی تعلیم کے مطابق عمل کیا تو رب العالمین نے کبھی ان کے لیے یہ فرمایا کہ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، کہ یہ مجھ سے راضی ہو گئے، میں ان سے راضی ہو گیا۔ کہیں فرمایا کہ رب العالمین نے فرمایا کہ میں نے ان کے لیے جنت تیار کر رکھی ہے، کہیں فرمایا کہ اولئک هم المفلحون، کہ یہ لوگ کامیاب ہو گئے، کہیں فرمایا کہ ھدی للمتقین، کہ انہوں نے تقوی اختیار کر لیا قرآن سے۔ تو رب نے پھر ان کی شان قرآن کے اندر بیان فرمائی۔ سبحان اللہ۔ تو اگر آج ہم بھی اپنا تعلق قرآن کے ساتھ جوڑیں گے، اپنا تعلق قرآن کے ساتھ بنا کر رکھیں گے، قرآن کے مطابق اپنی زندگی کے فیصلے کریں گے، قرآن کے مطابق گھر کی چار دیواری کا ماحول بنائیں گے، قرآن کے مطابق اپنے محلے کا ماحول بنائیں گے، تو پھر رب العالمین ہمارا شمار بھی انہی لوگوں کے اندر فرمائے گا۔ سبحان اللہ۔ تو حدیث مبارکہ ہے کہ تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقوام ویفتح بہ آخرین۔ رب العالمین نے ارشاد فرمایا اس کتاب یعنی قرآن پاک کی وجہ سے کتنے ہی لوگوں کو بلند مرتبہ عطا کیا ہے اور کتنے ہی لوگوں کو پست اور ذلیل کر دیا۔ اللہ دو چیزوں کا رب نے ذکر کیا کہ ایک لوگوں کی کامیابی کا اور دوسرا لوگوں کی ناکامی کا، کہ فرمایا کہ جنہوں نے قرآن کے ساتھ اپنا تعلق بنا کر قرآن کے مطابق زندگی گزاری تو رب نے فرمایا کہ ہم نے ان کو بلند مرتبہ عطا فرما دیا، اور جنہوں نے اپنے فیصلے قرآن کے فیصلوں کے ساتھ ٹکرائے، اپنی انعام اپنی مرضی کو قرآن کے فیصلوں کے اوپر ترجیح دی تو فرمایا کہ ہم نے ایسے لوگوں کو پست اور ذلیل کر دیا۔ تو آج دیکھ لو، نماز کو لے لیں، قرآن کے اندر رب العالمین نے کم و بیش 700 مرتبہ نماز پڑھنے کا حکم دیا، لیکن ہم نے رب کے 700 مرتبہ نماز پڑھنے کے حکم دینے کے خلاف اپنی مرضی ٹکرائی کہ ہم نمازوں کو چھوڑ رہے ہیں، نمازوں کو قضا کر رہے ہیں، اور ساتھ یہ کہتے ہیں کہ اللہ بخشے گا۔ تو سامعین، اگر اللہ نے ایسے ہی بخشنا ہوتا تو 700 مرتبہ رب العالمین نماز پڑھنے کا حکم نہ فرماتا۔ اور کہیں رب نے یہ فرمایا فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ۔ رب العالمین نے فرمایا کہ وہ نمازی جو اپنی نماز سے بھولے بیٹھے ہیں، علماء فرماتی ہیں کہ کبھی نماز پڑھتے ہیں کبھی چھوڑ دیتے ہیں، فرمایا کہ ایسے نمازیوں کے لیے رب نے فرمایا کہ ہلاکت ہے۔
تو جو کبھی پڑھتے ہیں کبھی چھوڑ دیتے ہیں ان کے لیے تو ہلاکت ہے، تو جو سرے سے ہی نماز پڑھتے ہی نہیں ہیں تو میدان حشر کے اندر پھر ان کا کیا حال ہوگا؟ حتیٰ کہ حضرت سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ غالباً آپ فرماتے ہیں کہ جو بے نمازی ہے، فرمایا کہ اگر بے نمازی مر جائے تو اس کو مسلمانوں کے قبرستان کے اندر دفنانا بھی نہیں۔ یعنی اتنا سخت فیصلہ، تو جہاں سارے ہی بے نمازی رہتے ہوں تو پھر وہاں کیا حال ہوگا؟ تو پھر ہم یہ رونا روتے ہیں کہ گھر کے اندر برکت نہیں، پیسہ بڑا آتا ہے پر ہمارے ہاں ٹکتا نہیں، بچے کہاں نہیں مانتے، بچے گلہ کرتے ہیں کہ والدین ہمارے ساتھ ناانصافی کرتے ہیں۔ یہ سارے ماحول گھر کے اندر کیوں بنا ہوا ہے؟ تو اس کی وجوہات یہی ہے کہ جیسے جیسے ہم قرآن کے احکامات کو پامال کرتے جائیں گے، جیسے جیسے ہم قرآن کے احکامات کو پاؤں کے نیچے رودتے جائیں گے، تب تک ہم پستی کی طرف جائیں گے، ذلت اور رسوائی کی طرف جاتے جائیں گے۔ تو ایک اور مقام حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ جب آپ خلیفۃ المسلمین بنے تو آپ ایک مرتبہ حج پہ تشریف لے گئے، تو جو مکہ المکرمہ کے گورنر تھے حضرت سیدنا عبد الرحمن بن ابی ابزہ رضی اللہ تعالی عنہ، وہ حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے استقبال کے لیے تشریف لائے۔ تو جب سیدنا فاروق اعظم سے ملے حضرت سیدنا عبد الرحمن ابی ابزہ، تو سیدنا فاروق اعظم نے پہلا سوال کیا کہ اے عبد الرحمن، یہ تو بتاؤ کہ تم تو میرے استقبال کے لیے آ گئے، لیکن یہ بتاؤ کہ مکہ کے اندر گورنر کس کو بنا کر آئے ہو، اپنا قائم مقام کس کو بنا کر آئے ہو، کہ اگر وہاں لوگوں کو کسی صورتحال کا سامنا ہو جائے تو ان کی اس صورتحال کا فیصلہ کون کرے گا؟ تو حضرت سیدنا عبد الرحمن عرض کرتے ہیں کہ یا امیر المومنین، میں نے کیا کیا ہے کہ غلاموں میں سے ایک شخص کو قریش کا حاکم بنا کر آیا ہوں۔ تو فرمایا کہ وجہ کیا ہے کہ تو غلام کو قریش پہ حاکم بنا کر آیا، اس کی وجہ کیا ہے؟ تو حضرت سیدنا عبد الرحمن بن ابی ابزہ رضی اللہ تعالی عنہ سیدنا فاروق اعظم کی بارگاہ کے اندر یہ عرض کرتے ہیں کہ یا امیر المومنین، اس کی وجہ یہ ہے کہ میں نے پورے قریش کے اندر نظر دوڑائی، مجھے قریش کے اندر حضرت سیدنا نافع رضی اللہ تعالی عنہ سے اچھا قرآن پڑھنے والا کوئی نظر نہ آیا۔ سبحان اللہ۔ تو حضرت نافع تمام قریش سے اچھا قرآن پڑھتے تھے، تو اس لیے میں اب اپنا قائم مقام مکہ کے اندر اس غلام حضرت نافع کو بنا کر آیا ہوں۔ تو جب سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ سنا تو فرمایا کہ اے عبد الرحمن، تم نے اچھا فیصلہ کیا ہے، سبحان اللہ۔ یعنی کہ قوم کو ترجیح نہیں دی، چودرات کو ترجیح نہیں دی، بلکہ فرمایا کہ رب کے قرآن کو ترجیح دے کر گو غلام ہی تھا لیکن اس کے دل کے اندر رب کا قرآن تھا، تو تم نے رب کے کلام کو ترجیح دیتے ہوئے جو اچھا قرآن پڑھنے والا تھا اس کو مکہ کا گورنر بھی مقرر کیا، اور لوگوں کو آپ نے یہ پیغام بھی دیا کہ جب تک میں واپس نہ آؤں یہ تمہارا گورنر بھی ہے، اس کے پیچھے نمازیں بھی پڑھنی۔ سبحان اللہ۔ لیکن آج صورتحال یہی ہے کہ جو اعلیٰ خاندان تھے وہ قرآن سے پیچھے ہٹتے گئے، جو چھوٹی قومیں تھیں جس کو ہم دنیا داری کے لحاظ سے کم تر سمجھتے ہیں، جیسے انصاری برادری لا لو یا قمیار برادری کو لے لو، اسی طریقے سے اور برادریاں ہیں جن کو ہم دنیا داری کے لحاظ سے اپنے کمی تصور کرتے ہیں، لیکن بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے دنیا داری کے لحاظ سے ہم کمی سمجھتے ہیں، لیکن جب نماز کا ٹائم آتا ہے،
دین کا معاملہ آتا ہے کبھی ہم انصاری کے پیچھے کھڑے ہو کر نمازیں پڑھتے ہیں، کبھی ہم کمیار کے پیچھے کھڑے ہو کر نمازیں پڑھتے ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ ان برادریوں نے قرآن کو ترجیح دی، قرآن کو سینے کے اندر جگہ دی، ہم نے قرآن کو پسے پشت ڈالا تو ہمیں ان کے پیچھے کھڑے ہونا پڑ گیا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ لیکن دنیا داری کے لحاظ سے ہم کمتر بھی سمجھتے ہیں، ہم ان کا اپنا نوکر بھی سمجھتے ہیں، لیکن رب العالمین نے دین کے اندر یہ معاملہ نہیں رکھا، بلکہ اللہ کے پیارے حبیب نے فرمایا کہ کل مسلم اخواتن، فرمایا کہ تمام مسلمان جب دائرہ اسلام کے اندر داخل ہو گئے وہاں برادری سب ختم ہو گئی۔ فرمایا کہ کیا ہے، کوئی غلام ہے، کیا ہے کوئی چودھری ہے، کیا ہے کوئی اعلیٰ نسب والا ہے، فرمایا کہ جب دائرہ اسلام کے اندر داخل ہو گئے سبھی آپس کے اندر بھائی بھائی بن گئے۔ سبحان اللہ۔ اس لیے دیکھو کہ جب تک سیدنا بلال رضی اللہ تعالی عنہ نے کلمہ نہیں پڑھا تھا تو غلام تھا، لیکن جب رسول اللہ کا کلمہ پڑھا، رسول اللہ کی محبت کو سینے کے اندر جگہ دی تو اللہ کے پیارے محبوب نے سید المؤذنین کا مرتبہ، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ جس کعبے کی طرف ہم کھڑے ہو کر منہ کر کے نمازیں پڑھتے ہیں، جس کعبے کے گرد آ کر ہم طواف کرتے ہیں، تو اللہ کے پیارے حبیب نے اس بلال کو اس کعبے کی چھت پہ چڑھایا اور فرمایا کہ بلال تیرا مقام یہ ہے کہ تو کعبے کی چھت کے اوپر کھڑے ہو کر اذان پڑھ دے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ تو یہ مقام کیسے ملا؟ اطیع اللہ و اطیع الرسول، ان دونوں چیزوں کے اوپر عمل کیا، اللہ کی بھی اطاعت کی، رسول اللہ کی بھی اطاعت کی، قرآن کے احکامات کو اپنایا، تو اللہ رب العالمین نے امیہ کی قید سے چھڑا کر آزادی دلا کر رسول اللہ کے قدموں میں بلا کر آپ کے سینے سے لگوا کر رب العالمین نے سید المؤذنین کا مرتبہ عطا فرمایا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ لیکن آج اگر ہم بھی ایسا کریں، قرآن کو اپنے ہر فیصلے کے اندر شامل کر کے جو قرآن کہے اس کے مطابق ہم اپنا فیصلہ کریں، قرآن کے مطابق اپنی زندگی گزارے، قرآن کے مطابق گھر کی چار دیواری کے اندر رہیں، قرآن کے مطابق گھر کی چار دیواری سے ہم بار قدم رکھیں، محلے کے اندر زمین کے اندر ہم گھومیں، لیکن ہمارا ایک ایک قدم قرآن کے مطابق اٹھتا ہو، تو پھر رب العالمین ہمیں دنیا کے اندر بھی کامیابی، آخرت کے اندر بھی کامیابی عطا فرمائے۔ سبحان اللہ۔ تو صحابہ کرام نے جب اپنا ایک ایک قدم قرآن کے مطابق اٹھایا، وہ گھوڑوں کے اوپر سوار تھے، تو رب العالمین نے قرآن کے اندر ان گھوڑوں کے قدموں کے ساتھ لگنے والی مٹی کی بھی قسم اٹھائی۔ سبحان اللہ۔ بے شک۔ یہ مقام کیسے ملا کہ صحابہ نے اپنا تعلق قرآن کے ساتھ جوڑا، قرآن والے کے ساتھ جوڑا، جو صاحب قرآن نے کہا، جو کچھ قرآن کے اندر احکامات آئے تو صحابہ کرام نے رسول اللہ کی اقتداء کے اندر ان احکامات کے اوپر عمل کر کے دکھایا، تو رب العالمین نے صحابہ کرام کی شان کو پھر قرآن کے اندر بیان فرمایا۔ سبحان اللہ۔ تو حضرت سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ میں ایک دن غریب مہاجرین کی جماعت کے اندر جا کر بیٹھا۔ صحابہ کا طریقہ بھی دیکھو اور آج ہمارا حال بھی دیکھو کہ ہم غریب سے نفرت کرتے ہیں۔ حضرت سیدنا ابو سعید خدری فرماتی ہیں کہ میں غریب مہاجرین کی جماعت کے اندر جا کر بیٹھا، ان کی حالت کیا تھی؟ اتنی غربت تھی کہ ان کے پاس کپڑے اتنے ہی تھے کہ بامشکل ان کی شرمگاہ چھپ رہی تھی، سارے جسم کے اوپر بھی کپڑے نہیں تھے۔ تو حضرت ابو سعید خدری فرماتی ہیں تو وہاں کیا تھا؟ فرمایا کہ ان مہاجرین میں سے ایک قاری قرآن، قرآن کو خوبصورت لہجے کے اندر پڑھنے والا، قرآن کی تلاوت کرنے والا اس جماعت کے اندر تلاوت کر رہا ہے، قرآن کو پڑھ رہا ہے، باقی جماعت قرآن کو سن رہی ہے۔ تو حضرت ابو سعید خدری فرماتی ہے کہ میں بھی جا کر اس جماعت کے اندر بیٹھ کر میں بھی قرآن سننے لگا۔ سبحان اللہ۔ تو آپ فرماتی ہیں کہ کچھ دیر کے بعد
تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف لائے. سبحان اللہ. حضرت سیدنا ابو سعید خدری فرماتی ہے کہ جب رحمت للعالمین تشریف لائے تو ہم نے کھڑے ہو کر آپ کا استقبال کیا تو تاجدار مدینہ نے فرمایا کہ اے میرے غلاموں یہ تو بتاؤ کہ تم یہاں بیٹھ کر کیا کر رہے تھے. جبکہ آپ جانتے تھے. جاننے کے باوجود جب صحابہ سے یہ فرمایا تو حضرت سیدنا ابو سعید خدری فرماتی ہیں کہ ہم نے عرض کی کہ یا رسول اللہ یہ فلاں صاحب یہ آپ کے غلام آپ کا کلمہ پڑھنے والے یا رسول اللہ یہ ہمیں خوبصورت لہجے کے اندر قرآن سنا رہے تھے اور ہم ان کا قرآن سن رہے تھے. سبحان اللہ. تو دیکھو کہ آج ہمارا کیا حال ہے کہ ہم چند دوست جہاں بیٹھتے ہیں تو ایک دوسرے کی غیبت کرتے ہیں, اللہ اکبر. استغفر. ایک دوسرے کے خلاف پروپیگنڈا بناتے ہیں. تو صحابہ کا طریقہ دیکھو کہ جب چند اصحاب ایک جگہ پہ جمع ہو کر بیٹھتے تو وہ قرآن کی تلاوت کیا کرتے تھے یا قرآن کے احکامات کے مطابق اپنی گفتگو جاری رکھا کرتے تھے. تو تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے غلاموں سے ارشاد فرمایا کہ الحمدللہ الذی جعل من امتی من امرت ان اصبر نفسی معہم. تو تاجدار مدینہ نے فرمایا کہ سب تعریف رب کے لیے ہے. فرمایا کہ جس نے میری امت کے اندر ایسے لوگ بھی پیدا فرمائے کہ جن کے ساتھ صبر کرنے کا رب نے مجھے بھی حکم فرمایا. سبحان اللہ. کہ رب نے اللہ کے پیارے حبیب نے صحابہ کرام کی اس حالت کی طرف اشارہ کیا کہ فرمایا کہ گو ان کے جسم کے اوپر کپڑے نہیں ہیں, بامشکل اپنی شرمگاہ کو چھپا کر بیٹھے ہیں, لیکن پھر بھی وہ اپنی اس حال کے اوپر صبر کیے ہوئے ہیں اور ساتھ ساتھ قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں اور قرآن کی تلاوت کر رہا ہے دوسرے اس کی تلاوت کو سن رہے ہیں. سبحان اللہ. لیکن صحابہ کرام نے یہ نہیں کیا کہ یا رسول اللہ ہم نے کلمہ پڑھا, آپ کے کہنے پہ رب کو ایک مانا, آپ کے کہنے پہ ہم میدان بدر کے اندر بھی گئے, میدان احد کے اندر بھی گئے, میدان خندق کے اندر خیبر کے اندر بھی گئے, لیکن ہماری حالت یہ ہے کہ ہمارے پاس تو کپڑے بھی نہیں ہیں. لیکن یہ شکایت نہیں کی, صبر کیا, رب کی رضا پہ راضی رہے. تو رب العالمین کا یہ فرمان ہے کہ جو صبر کرتا ہے رب نے فرمایا کہ ان اللہ مع الصابرین, کہ میں رب احکم الحاکمین ہو کر ان صبر کرنے والوں کے ساتھ ہوں. سبحان اللہ. بے شک. تو دیکھو کہ جب صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے یہ صورتحال آقا کے سامنے رکھی تو تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے آگے ارشاد فرمایا ابشروا یا معشرہ سآلیک المہاجرین بالنور التام یوم القیامت. نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اے مہاجرین کی جماعت جن کے جسم کے اوپر آدھے جسم کے کپڑے ہیں آدھے کے نہیں ہیں, فرمایا کہ تمہیں بشارت ہو. صحابہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ ہمیں کس چیز کی خوشخبری دے رہے ہو؟ تو تاجدار مدینہ نے فرمایا کہ بالنور التام یوم القیامت, کہ رب العالمین میدان حشر کے اندر تمہیں ایک مکمل نور عطا فرمائے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. اور آگے فرمایا تدخلون الجنت, اور رب العالمین میدان حشر کے اندر تمہیں جنت بھی عطا فرمائے. سبحان اللہ. اور آگے فرمایا قبل اغنیاء الناس بنصف یوم, فرمایا کہ میدان حشر کے آدھے دن سے پہلے غنی لوگوں سے دولت مند لوگوں سے آدھا دن پہلے تم جنت کے اندر جاؤ. سبحان اللہ. یہ کن کو بشارت مل رہی ہے کہ جنہوں نے اپنا تعلق قرآن کے ساتھ جوڑا, قرآن کی تلاوت کے ساتھ جوڑا, قرآن کے احکامات کے مطابق اپنی زندگی گزارنے کا تہیہ کر لیا, تو اللہ کے پیارے حبیب اس دنیا کی اندر اپنے ان غلاموں کو یہ بشارت دے رہے ہیں کہ تم نے اپنے کپڑوں کی شکایت نہیں کی, اپنی غربت کی شکایت نہیں کی, تنگ دستی کی شکایت نہیں کی, بلکہ اس کے اوپر صبر کیا, اپنا تعلق قرآن کے ساتھ جوڑ کر قرآن سنتے رہے, قرآن کے اوپر عمل کرتے رہے. تو تمہیں بشارت ہو کہ رب العالمین میدان حشر کے اندر تمہیں کامل نور بھی عطا فرمائے گا اور دولت مند لوگوں سے آدھا دن پہلے تمہیں جنت کے اندر بھی داخل فرمائے گا. سبحان اللہ.
اگر ہم بھی یہ چاہتے ہیں کہ ہم بھی کامل نور کے مستحق ٹھہریں، کامل نور ہمیں بھی نصیب ہو اور دولت مند لوگوں سے آدھا دن پہلے ہم بھی جنت کے اندر جائیں، تو پھر آج سے یہ ہم نے دنیا سے تعلق توڑ کر رب کے قرآن کے ساتھ تعلق جوڑنا ہے۔ بے شک تو جب قرآن کے ساتھ تعلق جوڑ کر قرآن کے مطابق ہم زندگی گزاریں گے، اپنے گھر کی چار دیواری کا ماحول قرآن کے مطابق بنائیں گے، اپنے محلے کا ماحول بھی قرآن کے مطابق بنائیں گے، تو لوگ دوسرے علاقوں کی یہ مثال دیں گے کہ یار ہم فلاں گاؤں کے اندر گئے تو اس کا ماحول دیکھا، ایک طرف قرآن کو دیکھتے دوسری طرف لوگوں کو دیکھتے تو ہمیں قرآن کی تصویریں نظر آتی۔ سبحان اللہ۔ تو جب ایسا ماحول بنے گا تو رب العالمین ہمارے محلے کے اندر بھی امن کی فضا قائم کر دے گا، رب العالمین ہمارے محلے کے اندر اپنی برکتوں رحمتوں کا نزول بھی کرے گا، رب العالمین ہمارے گھر کو جنت نظیر کی مثال بھی عطا فرمائے گا۔ سبحان اللہ۔ لیکن آج محلے کے اندر دیکھو، گھر کے اندر دیکھو تو ہمیں جہنم کا گڑھا نظر آتا ہے۔ اللہ اکبر۔ استغفر۔ تو بعض اوقات بزرگ نوجوان گھر کے حالات سے تنگ ہو کر باہر نکلتے ہیں اور دل کے اندر یہ خیال ہوتا ہے کہ باہر چل کر میں تھوڑا سا اپنے دل کو تسلی دے آؤں، لیکن ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ اسی وجہ سے ہو رہا ہے کہ جب سے ہم نے احکامات قرآن کو پامال کرنا شروع کر دیا۔ تو رب ذوالجلال کی پاک بارگاہ کے اندر دعا کہ خالق کائنات ہم سب کو ان مسائل پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔